خط خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کا یہ خصوصی پروگرام، اور اس میں ہمارے مہمان بہت ہی خاص اس وقت حال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آسمان علم کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ ہے، جو آج کی ہماری موجودہ مشکلات کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں۔ گفتگو میں خدا نے ایک تاثیر بخشی ہے اور علم اور حکمت سے نوازا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے عنوان کا تعارف کروا دوں۔ آج ہم خواتین کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں، طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان، شادیوں میں کمی، اور پھر لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، شادی کرتے نہیں ہیں۔ مفتی صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کلچر اس طرف لے کے گیا ہے ہمیں کہ جب تک آپ فائنینشلی مضبوط نہ ہو جائیں، کیریئر نہ بن جائے، تب تک آپ شادی کریں نہیں۔ شادی کی اصل اور صحیح عمر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مادہ پرستی کا دور ہے، تو مادہ پرست تو کہتا ہے کہ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہیں اور آپ کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، آپ کی ارننگ کتنی ہے، پھر آپ کی جب شادی ہو جائے گی تو آپ کی بیوی پہ کتنا خرچ ہوگا، شادی پہ کتنا خرچ ہوگا، پھر جب آپ کے ہاں بچوں کی ولادت ہوگی تو پھر بچوں کی اسکول کی فیسیں، ڈیلیوری کا خرچہ۔ تو جب آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہیں تو کیلکولیٹر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو جب آپ مادہ پرست ہوں گے نا، تو آپ کی ہر چیز پہ نظر اسباب پر ہوگی۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نکاح کا حکم دیا، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، قرآن نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ صحیح۔ نکاح کرو، اگر فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ کیلکولیٹر کو مت دیکھو۔ صحیح۔ تو مسئلہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو دیر ہو رہی ہے نا، فائنینشلی جب تک میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، اور پھر اس فائنینشلی کتنے مضبوط ہو جاتے ہیں اس کو ایک معیار بھی نہیں ہے۔ میرے پاس جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، نوجوان 1.5-2 لاکھ روپے منتھلی کما رہے ہیں، لیکن ان کے پیرنٹس ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے، اچھا، یہ کہہ کے کہ آپ ابھی فائنینشلی مضبوط نہیں ہیں، اسٹیبل نہیں ہے۔ جی ہاں۔ تو وہی حشر ہمارے معاشرے کا ہونے والا ہے جو یورپ کا اور امریکہ کا ہوا، کہ فیملی سسٹم آہستہ آہستہ تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ اتنا معاشرے میں اچھائی نہیں ہے کہ اگر آپ دیر سے شادی کر رہے ہیں تو آپ اپنی نظروں کو بھی جھکا کے رکھتے ہیں اور آپ بہت ہی پاک دامنی والی زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی باڈی کی ایک فزیکل ریکوائرمنٹ ہے، وہ اگر حلال طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو آپ حرام کی طرف جائیں گے۔ صحیح۔ اور جب ایک دفعہ حرام کا چسکا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر حلال اچھا نہیں لگتا۔ صحیح۔ جن لوگوں کو چرس اور ہیروئن کی عادت ہے ان کو زمزم اچھا نہیں لگتا، واہ واہ۔ جن کو شراب کی عادت ہے ان کو زمزم اور دودھ اچھا نہیں لگتا ان کو۔ صحیح۔ تو یہ بہت بڑا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا، اس لیے ہم جب مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن کو دیکھنا چاہیے۔ صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کا نکاح بھی کروایا ہے جن کے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی تک نہیں تھی، جی۔ اور اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب تزویج المعسر، تنگ دست اور غریب کی شادی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس رجحان کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی 2 وجوہات ہوتی ہے نا کہ فائنینشلی ہم مضبوط نہیں ہو سکتے جب تک اس وقت تک ہم نکاح نہیں کریں گے، ایک بڑی وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ بے حیائی معاشرے میں پھیل چکی ہے، جب ناجائز طریقے سے آپ کی خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر آپ حلال کی طرف جاتے ہی نہیں ہو، آپ مضبوط ہو بھی جاؤ تو بھی نہیں جاتے۔ صحیح۔ تو یہ 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی برائی ہے ہمارے معاشرے کی، جس کے روک تھام کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان ہی میں کم سے کم 10 لاکھ لوگوں نے آپ کے کہنے پہ شادیاں کر لی ہیں، 1 2 2 3 3 4 4، مگر طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے کیسز ہیں، پچھلے سال شادی ہوئی تھی، اس سال طلاق ہو چکی ہے۔ طلاق کا رجحان جو بڑھ رہا ہے نا، اس کی وجہ بھی مادہ پرستی ہے۔ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے مزے دنیا میں ہی اڑائیں ہم، تو آپ کو وائف میں تھوڑا سا بھی فالٹ نظر آیا، آپ کے لیے وہ برداشت کے قابل نہیں رہی، صحیح۔
عورت کو شوہر میں تھوڑا سا بھی فالٹ نظر آیا وہ کہتی ہے نہیں بھائی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. پہلے زمانے میں تو مائیں سکھاتی تھیں کہ ڈولی آئی ہے اور جنازے کی کھٹولی نکلے گی. تو بھائی ہم نے تو اپنے بڑوں میں دیکھتے تھے بڑے آڑے ترچھے نکاح بھی ہوتے تھے نا. یعنی ایک ذہین لڑکی کا نکاح ہو گیا کسی ایسے آدمی سے جو اس کے جوڑ کا نہیں ہے, اور بندہ بہت اچھا ہے, اور اس کا نکاح ہو گیا کسی ایسی لڑکی سے جی اس کی جوڑ کی نہیں ہے, لیکن گزارا چلاتے تھے. نبھاتی تھی. جیسے قرآن نے حکم دیا عاشروا فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا ایک کثیرا. عادت پسند نہیں مرد کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہاری زوجہ میں کوئی عیب ہے تو ایک عیب ہے, بہت ساری خوبیاں ہوں گی اس میں. تو جب ظرف چھوٹا ہو جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ڈیورس اور طلاق بھی ایک شرعی حکم ہے. بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں شریعت نے خود کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. یعنی اسلام میں طلاق اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی ہندوؤں کے ہاں سمجھی جاتی ہے, اچھا اور اتنی اچھی بھی نہیں ہے کہ بات بات پہ آپ دینے لگ گھر جائے. الگ اور گھر توڑنے کی باتیں شروع کر دیں. سب سے مکروہ عمل ہے, خدا کا مکروہ عرش ہل جاتا ہے. ابغض الحلال حدیث میں آتا ہے کہ حلال ہونے کے باوجود اللہ کو سب سے ناپسند ہے. جی اسی وجہ سے قرآن نے طلاق سے پہلے کے جو پروسیس بتائیں, اکٹھی 3 طلاقوں کو کیوں ناجائز قرار دیا گیا, صحیح. اسی وجہ سے کہ آپ کے پاس اس ندامت جو آپ کو ہوگی اس سے تلافی کی صورت نہیں بچے گی آپ کے پاس. صحیح. اور حکم دیا کہ آپ وقفے میں دیں تاکہ آپ کے پاس سوچنے کا موقع ملے. آپ ایک دیتے ہیں, آپ 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. صحیح. تو ایک طریقہ بتایا سورہ طلاق 28ویں پارے میں, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, تقسیم کر کے دی جائے. اور اس کی وجہ اللہ نے بیان کی, لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. کیا مطلب ہے, اگر تم اکٹھی نکال دو گے تو کل تمہیں ندامت ہوگی, اس ندامت کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو اللہ چاہتے ہیں کہ گھر نہ ٹوٹیں, اسی وجہ سے اسلام نے ایک نظام بنایا کہ بھئی اکٹھی طلاق نہ دی جائے, 3 مہینوں میں تقسیم کر کے دی جائے. اس میں بھی مزید کچھ احکام ہے کہ پاکی کے ایام میں دی جائے, جو آپ علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں, پوری ڈیٹیل میں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. وہ سارے اسی وجہ سے کہ گھر کو حتی الامکان جوڑا جائے. اچھا. اور پھر اللہ میاں نے ایک کی اجازت بھی دی ہے نا طلاق کی, تو اس میں بھی پہلے ایک پروسیس ہے. قرآن نے پہلے تو حکم یہ دیا کہ ہر عیب دور کرنے کے لائق نہیں ہوتا. اچھا. اگر اس میں کچھ عیب ہے, اس میں کوئی نقص ہے, تو اللہ نے قرآن میں ترغیب دی کہ بہت سی خوبیاں بھی ہیں اس کے اندر, ان خوبیوں کو دیکھو. پھر بھی آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے, تو پھر قرآن نے اگلا پروسیس بتایا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا 5واں پارہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. صحیح ہے. مرد اور عورت کی طرف سے ایک حاکم مقرر حاکم بیٹھ کے وہ ان میں جوڑ کی کوشش کریں, دیکھیں بھئی غلطی کس کی ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. یہ بھی ناکام ہو جاتا ہے طریقہ, تو پھر تیسرے درجے میں ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے. اچھا. تو ہمارے معاشرے میں بہت ہی یعنی جلد بازی ہے, یہ سارے پروسیس سے گزرے بغیر بس دھڑ 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 طلاقیں بھی نکال رہے ہیں, اور اب تو عدالتی خلا بھی شروع ہو گئے ہیں. جی. وہ بھی ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا کورٹ بھی خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے فوراً, حالانکہ وہ اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, کیونکہ ڈیورس کا حق تو اللہ نے شوہر کو دیا ہے نا. صحیح ہے. چند کنڈیشن ہے جس میں عدالت ڈیورس دے سکتی ہے. اچھا. نہیں خلا جسے کہتے ہیں یک طرفہ خلا, چند کنڈیشن ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ایک کھلے عام ہو گیا ہے بالکل. یعنی جب بھی کوئی خاتون پہنچ جائے, اور ایک ہی وقت میں تینوں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس میں ڈیورس پیپر پہ ہمارے ہاں جو طلاق نامہ بنا ہوا ہے, جی دیکھیں سعودی عرب میں طلاق نامہ بنا ہوا ہے, اس میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی نہیں ہیں. جی جی. اس میں اگر مرد ڈیورس دینا چاہتا ہے, اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کو پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے رہا ہوں. طلاق نامہ ہی ایسا ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی سنت کے مطابق طلاق دینا بھی چاہتا ہے تو ڈیورس پیپر ہے ہی نہیں ایسا جس میں سنت کے مطابق طلاق کا طریقہ لکھا ہوا, یعنی خلاف سنت ہے. خلاف, یعنی 3 ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے قانون میں بھی ایک فالٹ ہے, اور ہمارے نظام میں بھی ایک فالٹ ہے, اور ہمارے مردوں میں بھی ہماری عورتوں میں بھی جذبات ہیں. یہ پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. احناف کا تو ماننا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں. احناف کا نہیں, یہ تو پوری تمام صحابہ کا ماننا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. یہ بہت غلط بات کی جاتی ہے کہ حنفی یہ کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں. کوئی ایک صحابی سے, میں کہتا ہوں ضعیف سند سے, کوئی ایک روایت فتویٰ دکھا دے سند کے ساتھ جس میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو کسی ایک صحابی نے ایک کہا ہو. کہیں یہ حناف کا نہیں, یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے. جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ اپنی دلیل غلط کرتے ہیں. میں اس کا اہل حدیث نہیں مانتے, اہل تشیع نہیں مانتے. دیکھیں اہل حدیث میں بھی کچھ علماء مانتے ہیں 3 طلاقوں کو 3. یہ بات بھی غلط ہے کہ اہل حدیث سارے 3 کو, جنہوں نے زیادہ گہرائی میں اس مسئلے کا, اہل حدیث علماء نے جنہوں نے اسٹڈی کیا ہے نا زیادہ گہرائی میں جا کے, وہ 3 کو 3 ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن مشہور اہل حدیث میں یہی ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, لیکن ہمارے پاس قرآن و سنت میں اس کی کوئی واضح دلیل
نہیں ملتی. قرآن میں طلاق سے متعلق 2 جگہ آیتیں ہیں. ایک جگہ اللہ نے بتایا کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے, تیسری دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے. صحیح ہے. اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ فوراً دی ہو یا اگلے مہینے دی ہو. ٹھیک ہے. اور سورۃ طلاق میں اللہ نے صحیح طریقہ بتایا ہے کہ اکٹھی مت دو, تقسیم کر کے دو. صحیح ہے. تو وہاں طریقہ بتایا کہ طریقہ وہ ہے, یہاں یہ بتایا کہ 3 دے دو گے تو رجوع کا حق تمہارے لیے ختم ہو جائے گا. صحیح. اور اس بارے میں بہت واضح حدیث ہیں, بخاری کی حدیث بھی ہے, صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے متع کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کے دور میں متع کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے, تو ہم کہتے ہیں وہ پابندی نبی کے دور میں لگ چکی تھی, نافذ حضرت عمر نے کیا. ایک بہت ہی ایسے ہی 3 طلاقیں بھی نبی کے دور میں 3 سمجھی جاتی تھی, اس پر صحیح حدیث موجود ہے. صحیح. یہاں بعض لوگوں کو علم نہیں تھا, وہ زمانے جاہلیت کا حکم میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, رجوع کا حق سمجھا جاتا تھا, وہ اسی کو فالو کرتے رہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر نے کوئی جدید حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے. میں سمجھنے کے لیے ایک آزادانہ سوال پوچھ رہا ہوں. صحابہ کرام کی اس روایت سے, روش سے ثابت ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق. ہاں, اس میں تو بہت ساری اگر احادیث اس کو آپ کہہ رہے ہیں خلاف سنت ہے, تو گویا صحابہ کرام خلاف سنت عمل کر رہے ہیں. نہیں, صحابہ کرام اس کو ناجائز سمجھتے تھے, مگر کرتے لیکن کرتے نہیں تھے, مگر اس کو واقع سمجھتے تھے. حدیث کی کتابوں میں جب بھی کسی صحابی کے پاس رخصتی کے بعد کوئی 3 طلاقیں دے کر آیا ہے تو صحابی نے 2 فتوے دیے ہیں. ایک یہ کہ یہ تم نے ناجائز اور حرام عمل کیا, دوسرا یہ کہ تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں, صحیح حدیث ہے ابو داؤد میں, بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے, یعنی اس کے سارے راوی بخاری اور مسلم کے ہیں, بالکل مستند, جس کو اہل حدیث حضرات بھی مستند مانتے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے چچا نے اپنی بیوی کو بہت ساری طلاقیں دی ایک ہی مجلس میں. تو آپ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ یرکب احدکم الاحمقہ, تم میں ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے. ثم یأتی ابن عباس, پھر ابن عباس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یبن عباس یبن عباس, اے ابن عباس اے ابن عباس, ایسے چیختا ہے. پھر فرمایا کہ ان عمک لم یتق اللہ فلم یجعل لہ مخرجا. قرآن کی آیت طلاق سے متعلق جو قرآن کی آیت ہے وہ پڑھی. صحیح. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے سورہ طلاق میں, یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. تو تیرے چچا نے چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا, اکٹھی 3 دے دی ہیں, لہذا اس کے لیے اللہ نے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. یہاں بھی عبداللہ بن عباس نے اپنے اس فتوے کو حضرت عمر کا سیاسی قانون نہیں قرار دیا, بلکہ قرآن کی آیت کوٹ کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن سے استدلال کیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ گفتگو بڑے دلچسپ مراحل پہ پہنچی ہے. ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں خواتین و حضرات, لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان. شاعر کہتا ہے ہنسنے نہیں دیتا, کبھی رونے نہیں دیتا, یہ دل تو کوئی کام بھی ہونے نہیں دیتا, تو مانگ رہے ہو میرے دل سے میری خواہش, بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا. صاحب یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے, اور پھر میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں, اکثر اور بیشتر یہ بھی مسئلہ رہتا ہے, بہت سارے احباب یا جو لوگ بہت دور رہتے ہیں, جب وہ اپنی بیویوں کو یا بیویاں اپنے شوہروں کو مس کرتی ہیں, کوئی ایک مدت شریعت نے طے کی ہے کہ 3 مہینہ 4 مہینہ اس میں ملنا لازمی, اور اگر نہ مل سکے تو حل کیا ہے؟ ملنا لازمی اس لحاظ سے تو ہے کہ تاکہ دونوں برائی سے بچے رہیں. اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے کی مدت متعین کی تھی کہ, اور صحابیات سے آپ نے پوچھا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنے عرصہ صبر کر سکتی ہے, تو 4 مہینے ایک اندازہ لگایا گیا. تو اس لیے حضرت عمر نے قانون بنایا کہ کوئی بھی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ بارڈر پہ نہیں گزارے گا. اچھا. تو اور قرآن میں ایلا کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی وائف کے قریب نہیں جاؤں گا, اور 4 مہینے اسی قسم اٹھائے ہوئے گزر جاتے ہیں, تو ایک طلاق وائف پہ پڑ جاتی ہے, ایک طلاق بائن ہو جاتی ہے. اس لیے ایک شریعت نے ایک مدت یہ ہمیں یہاں سے ایک ملتی ہے. صحیح. کہ 4 مہینے جو ہے نا, یہ بہت ہی یہ اس معاشرے میں جہاں برائی بہت کم تھی. اچھا. یعنی آپ اس معاشرے کو دیکھیں نا جہاں فحش فلمیں نہیں ہیں, جہاں بد نظری کے مواقع نہیں ہیں, پردے کا ماحول ہے, اسلامی حکومت ہے, خلیفہ راشد کا ایک عادلانہ نظام ہے, وہاں 4 مہینے, وہاں 4 مہینے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں میں کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہا,
لیکن جو لوگ اپنی بیویوں کے بغیر سال سال 2 سال دوسرے ملکوں میں گزارتے ہیں تو ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. میں کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہا, ہم سے اچھا ہی ہوں گے یقیناً. دیکھیں قرآن نے وائف کے لیے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ سورہ عبسہ و تولیٰ اس کی آخری آیت کیا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, بہت اچھا پوائنٹ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر رہا ہے کہ جس دن مرد اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, تو بھائی کے لیے اللہ نے بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے, صحیح, اخیہ و امہ و ابیہ. اپنی ماں سے دور بھاگے گا اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا. ابا کو اللہ نے ابا کہا, اماں کو اماں کہا, بھائی کو بھائی کہا. جہاں بیوی کی بات آئی تو زوجہ کہنا چاہیے تھا, جی, لیکن قرآن نے کہا وصاحبتہ, ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. واہ, اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا صاحبہ کا دیا. صاحب کہتے ہیں صحبت سے, آپ کے ساتھ رہنے والی. صحیح. تو میں لوگوں سے لڑکوں سے کہتا ہوں جب شادی ہو جاتی ہے نا تو ایک تھوڑا سا میں ایسی زبان بھی تھوڑی سی جو ہمارے لونڈا لپاڑا طبقہ استعمال کر رہا ہے نا زبان, جو ہمارے لڑکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی جب تمہاری شادی ہو گئی نا تو اللہ نے بیوی کو تمہارے ساتھ پھلترو کی طرح چپکا دی ہے. اللہ اکبر. اب تم جہاں بھی جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ جائے گی. اچھا, اور فوجی جو محاذ پہ ہیں ان کے صاحبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہنے والی ہے. اب آپ نے دنیا میں جہاں بھی ٹریولنگ کرنی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پراپر جہاں جاؤ گے وہاں بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ گے. فوجی ایسا نہیں کر پاتے نا. دیکھیں فوجی ایسا ظاہر ہے بارڈر پہ تو بیگم کو نہیں رکھیں گے نا اپنے ساتھ, وہ اتنا ٹائم ان کو نہیں, ان کا لا ہونا چاہیے ایسا اچھا, وہ زیادہ لانگ ٹائم کے لیے بارڈر پہ ٹائم نہ گزارے. وہ ان کے لیے تو قانون سازی ایسی ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا ہمارے ہاں آرمی کا لا, فورسز کا لا کیا ہے, لیکن اگر ایسا کوئی لا ہے کہ بارڈر پہ 1 سال یا 4 مہینے سے زیادہ ہمارے فوجی گزارتے ہیں تو یہ غیر شرعی ہے. ان کو جو ہے وہ ٹائم ہونا چاہیے جس میں وہ ٹھیک ہے اپنے گھر آئیں. وہ ٹھیک ہے. تو قرآن میں اللہ نے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا, مطلب یہ کہ یہ آپ کی زندگی بھر کی شریک حیات ہے. 2 سال دیکھیں آپ 2 سال کے لیے 1 سال کے لیے سعودیہ ادھر لوگ جاتے ہیں, 2 سال کے بعد 2 مہینے کے لیے گھر آتے ہیں, پھر 2 سال کے لیے چلے گئے. تو آپ دیکھیں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر گھر آتے ہیں. تو ساری جوانی تو آپ نے بیوی بچوں سے دور گزار دی. صحیح. بڑھاپے میں آپ نے اب گھر آ گئے ہیں آپ, تو یہ یعنی صرف کمانے کی مشین تو نہیں ہے نا آپ. اللہ نے جو آپ کو فیملی دی ہے, گھر بار دیا ہے, وہ صرف اس لیے تو نہیں کہ کما کے کھلائیں. ان کے ساتھ آپ جو ہے اپنی تنہائی دور کریں بیٹھ کے, آپ بچوں کو ٹائم دیں. صحیح. آپ دیکھیں جو لوگ ابھی فیس بک پہ ایک ویڈیو شیئر ہوئی, ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ میں ساری زندگی بچوں کے لیے کماتا رہا, لیکن بچوں سے ایک جو تعلق بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنا. صحیح. جب میں ریٹائر ہو کر آیا ہوں تو جیسے جیسے پیسے ختم ہونے لگے ہیں بچوں سے تعلقات بھی خراب ہونے لگے ہیں. تو جب تک بچے کھا پی رہے تھے خوش تھے, اور اب جب کھلانا پلانا چھوڑ دیا ان کو تو انہوں نے بھی آنکھیں جو ہے وہ سر پہ رکھ لی ہیں, ناک پہ رکھ لی ہیں آنکھیں. صحیح ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے جس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب عورت کو ناقص العقل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کوئی کمی بیشی ہے صلاحیتوں میں؟ تو آج کل دیکھا جاتا ہے یونیورسٹیز کالجز میں لڑکیاں آگے ہوتی ہیں پڑھنے میں. دیکھیں عورت کو جو ناقص العقل کہا گیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے. بہت سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سے صحابہ سے زیادہ ذہین تھی. صحیح. کتنے مسائل ایسے ہیں, حضرت عمر مرد تھے, انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا, حضرت عائشہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ عمر پہ رحم کرے, وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے, وہ حضرت عائشہ نے مطلب بتایا. اللہ اکبر. تو سب خواتین کے بارے میں نہیں ہے یہ کہ ناقص العقل ہوتی ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک صنف نازک بنایا ہے, وہ مردوں سے طاقت میں, حوصلے میں, شجاعت میں, بہادری میں جنس کے لحاظ سے ایک اوور آل اگر دیکھا جائے تو وہ کم ہوتی ہیں. صحیح. اور یہ بات خواتین بھی مانتی ہیں. بہادری مردوں میں نسبتاً زیادہ ہے, خواتین میں نسبتاً کم ہے. چھپکلی سے ڈرنے والے مرد کم نظر آئیں گے, خواتین آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. تو جب اللہ نے ان تمام صلاحیتوں میں عورت کو مرد سے کم رکھا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ عقل میں مرد سے کم رکھا ہو. اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے, اور یہ میڈیکلی یہ چیز ثابت ہے. اچھا. یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. تو لیکن یہ ہماری خواتین یہ بات سن کے بہت غصہ کرتی ہیں کہ ہمیں کم کیوں کہا گیا ہے, کہ مردوں کی نسبت ہماری عقل کم ہوتی ہے. صحیح. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ آپ کے بارے میں نہیں کہا گیا, آپ کے علاوہ کے بارے میں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. خوبصورت خوبصورت. یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, گفتگو بہت ہی دلچسپ ہو رہی ہے اور اس میں علم اور حکمت کی باتیں بھی ہیں. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان
خواتین و حضرات خوش آمدید. عرفان رمضان کی خصوصی نشست آپ کے لیے ہے اور اس میں آپ کے گھریلو ذاتی اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ نسوانی مسائل کا بھی بڑا گہرا حل موجود ہے جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. مصعب کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں, ان کو عوامی سوالات کہتے ہیں اور لوگ بلا جھجک پوچھ لیتے ہیں. یہ آپ کی شفقت سے یقیناً مستلق رہنا چاہتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کو امیجن کرتے ہوئے شوہر اگر قریب میں نہ ہو میسر تو کیا اس کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے؟ کچھ ایسے انسٹرومنٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے شہوت پوری؟ نہیں, یہ بالکل جائز نہیں ہے. کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال بالکل حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے تو ہر طرح سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی ہے, اور کسی طریقے سے اللہ نے اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا بیوی کو بتانا ضروری ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ قائم ہو جائے؟ نہیں, یہ بالکل ضروری نہیں ہے, بلکہ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے. جو گناہ آپ چھپ کے آپ سے ہو گیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہے, آپ اس کو نمایاں نہ کریں. میں خواتین سے بھی یہ کہتا ہوں, بعض خواتین کیا کرتی ہیں, آج کل تو میں کالز بہت کم اٹھاتا ہوں, جب میں اٹھایا کرتا تھا تو بڑی عبرت کی باتیں سامنے آتی تھیں. ایک میرڈ خاتون نے بتایا کہ میں نے باتوں باتوں میں اپنے شوہر کو بتا دیا کہ جی ماضی میں میرا کہیں افیئر رہا ہے. کہہ رہی میں نے دل بڑا کر کے بتا دیا تاکہ شوہر مجھ پہ اعتماد کریں کہ دیکھیں اس نے اپنی زندگی میرے سامنے کھول دی ہے. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس میرے شوہر کی رویہ چینج ہو گیا اور بات بات پہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تم تو ایسی تھی, تم تو ایسی تھی. تو وہ رو رہی تھی فون پہ. تو میں نے کہا غلطی آپ کی ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تھی, اللہ نے اس کو چھپا دیا, آپ کیوں اس کو ظاہر کر رہی ہیں؟ صحیح. یعنی میں اپنے شوہر کو بتا رہی ہوں. میں نے کہا کیوں بتا رہی ہیں شوہر کو؟ وہ بھی انسان ہے, مخلوق ہے, اس کے دل میں بدگمانی آئے گی. صحیح. تو نہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی کسی برائی کو کسی کے سامنے بتائے, نہ عورت کے لیے جائز ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپنی کسی ماضی کی قصے کو, کسی برائی کو اپنے شوہر سے شیئر کرے. گناہ کو چھپانے کا حکم ہے. کسی اور کا گناہ دیکھیں, اس پہ پردہ ڈالیں. اپنا گناہ ہو اللہ کے سامنے پیش کریں, اللہ سے رو رو کے معافی مانگیں. صحیح. اسی بات کو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں آئے, ان سے زنا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس بات کو کہ میرے سامنے بیان کیوں کر رہے ہو اس جرم کو. تو شریعت میں حکم یہی ہے کہ نہ خود اپنا گناہ کسی کے سامنے بیان کریں, اور کسی اور کا کسی کے سامنے بیان کرنا یہ تو اس کو یعنی غیبت میں آتا ہے, یہ تو اور زیادہ بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی افیئر چل جائے تو بیوی کو بتانے کی تو بالکل ضرورت نہیں. توبہ کرے, یا یہ نہیں کہ بتائے نہیں اور کرتا رہے. توبہ کرے لیکن توبہ بیوی کرے, کو اس میں شریک کسی کو نہ بتائے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ بیوی کا فون چیک کرنا, تلاشی کرنا جائز ہے؟ اتفاق سے آج میرا پورا بیان اسی ٹاپک پر ہوا ہے. ارے واہ. یہ جو سورہ نور کی آیات ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا, کہ جب کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر مت جاؤ. اور حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر, کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے نا کسی کے گھر نہ جاؤ, یہ جانے کا مطلب ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکو نہیں. اچھا. یعنی اس کی بیسک وجہ یہ. تو نبی نے آیت میں عموم کیا کہ داخلے سے مراد صرف دیکھنا بھی اس داخلے میں داخل ہے. ٹھیک ہے. اور فقہا نے اور عموم کیا کہ قرآن اور سنت میں جو حکم دیا جا رہا ہے نا, اس کی روح یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی پر آپ مطلع نہ ہو. دیکھیں قرآن جب جزیہ بیان کرتا ہے نا, تو اس جزیات کے ذکر میں ضمن میں ایک لا بیان کر رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن کہتے ہیں ماں باپ کو اف نہ کرو, صحیح ہے. تو یہ ایک جزیہ ہے, یہ قانون کی ایک شق ہے. ٹھیک ہے. لیکن حقیقت میں یہ لا ہے. لا کیا ہے؟ تکلیف نہ پہنچاؤ. واہ واہ. تو یہاں بھی جو حدیث قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر نہ جائیں, تو مطلب یہ نہیں ہے کہ پرمیشن کے بغیر نہ جائیں, صرف یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں آپ کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہیں, کیونکہ گھر میں انسان بعض دفعہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے اس کنڈیشن میں آ کے دیکھیں. صحیح. تو یہ کنڈیشن موبائل میں بھی ہو سکتی ہے. یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو آدمی اگر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, کوئی تیسرا ان کی پرمیشن کے بغیر بات سنے گا, صب فی اذنیہ وقرا, اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے. اتنا بڑا جرم ہے کہ جب وہ چھپ کے ایک بات کر رہے ہیں, وہ آپ سے چھپانا چاہ رہے ہیں, آپ کیوں ان کے درمیان میں گھس کے ان کی بات سننے کی کوشش کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ جب تم سفر سے واپس آؤ تو پہلے گھر میں اطلاع دے دو. ٹھیک ہے. کہ میں آ گیا ہوں. اچانک اپنی بیوی کے گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھسنے کی اجازت. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ بھی پرائیویسی. اچھا. بدگمانیاں پھیلتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ
یعنی اس میں ایک بڑا دخل یہ بھی ہے کہ اس کا حلیہ ٹھیک نہیں ہوگا. مگر وہ تو بیوی ہے، لباس ہے. لباس ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے لتستحد المغیبہ، وہ اپنا حلیہ ٹھیک کر لے گی. اور ایک بڑی وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کسی ایسی بات پر مطلع ہو جس کو تم ناپسند کرو. بدگمانی پھیلتی ہے، بدگمانی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. صحیح. تو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. خواتین اپنے میاں کے موبائل میں گھس کے پاس ورڈ نکال کے چیک کر رہی ہوتی ہیں. پھر بعض دفعہ تو آدمی برا ہوتا نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے بھائی آپ کے دوست نے لڑکی بن کے آپ کو کوئی میسج بھیج دیا، آپ کی وائف نے دیکھ لیا. اب وہ دوست ہے، اب آپ 100 دفعہ سمجھاتے رہیں گے اس کو یقین نہیں آئے گا. ایک بدگمانی. بعض دفعہ مرد غلط بھی ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ غلط نہیں ہوتا. اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اچھا گمان رکھو. جب تک کوئی یقینی چیز آپ کے سامنے خود سے نہ آ جائے اس وقت تک آپ تجسس کی کوشش نہ کریں. قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس کرنے کا حق صرف خفیہ ایجنسیوں کو ہے، وہ بھی اس حد تک جس حد تک ملک کا دفاع ضروری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ ایجنسیوں کو کہ ان لوگوں کی کالز ریکارڈ کر کے ان کو پھر بلیک میل کریں اور ان کے موبائلوں میں گھسیں. وہ بھی صرف اس حد تک جاسوس بننے کی اجازت ہے جس جاسوسی پر ملک اور قوم کا دفاع موقوف ہے. اس کے علاوہ ان کو بھی اجازت. آخری منٹ میں چند کوئک قسم کے کویشچنز پوچھنا چاہتا ہوں. وہ شاعر کہتا ہے کہ لہجہ یار میں زہر ہے بچھو کی طرح، وہ مجھے آپ بھی کہتی ہے مگر تو کی طرح. لکھنے والا پوچھ رہا ہے کہ بیوی پہ بعض اوقات اتنا غصہ آتا ہے حسین پیاری ہے، رکھ رکھاؤ والی ہے، مگر تکلیف دیتی ہے، چڑ ہوتی ہے، دل کرتا ہے پکڑ کے ماروں. ایسی صورت میں کیا کروں؟ ہیلمٹ پہن کے کچھ کر لے کیونکہ آگے سے بھی آج کل تو جواب ملتا ہے. جواب بھی آئے گا. جی صحیح صحیح. اپنی ذمہ داری پہ کرے جو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. بیلن تو اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. ایک سوال ہے اور شاید یہ آخری سوال ہوگا. شوہر کہتے ہیں کہ بیوی کی فرمائش ہے کہ سینے کے بال ہٹا دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں. کیا یہ ممکن ہے؟ سینے کے بال یا اس طرح کے کوئی کاٹے جا سکتے ہیں، کاٹے جا سکتے ہیں بیوی کی فرمائش کے اوپر. بھائی بہترین. اور یہ سوال آخری ہے کہ میسیجز کے اوپر کسی غیر یا نامحرم کو اسمائلی دل بنا کے بھیجنا، کوئی کس بنا کے بھیجنا مناسب ہے؟ بیوی سے پوچھیں، وہ بتائے گی کتنا مناسب ہے. اچھا دیکھیں، غیر محرم سے فری ہونے کی، بے تکلف ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. ہمارے یہاں جو لبرلزم پھیل رہا ہے، براڈ مائنڈڈ لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ گورے جس نہج پہ آج کھڑے ہیں نا، ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو شروع میں انہوں نے یہی پابندیاں آہستہ آہستہ اٹھائی ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں اور ہمارے دل صحیح ہیں. تو جب اللہ نے کچھ حدود اور باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، محرم اور نامحرم کا فرق قرآن بیان کرتا ہے، تو مسلمان کو بھی اسی باؤنڈری کے اندر رہنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کسی سے بد اخلاقی کریں، بدتمیزی کریں، فری ہونے کی کوشش بہرحال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ فوراً سے بدگمانی کر لیتے ہیں، فوراً سے خیال اور گمان کر لیتے ہیں. چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں، آپ کے خیال سے ان کو فراک پہنانا یا چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا اس عمر میں کہ جب وہ چھوٹی ہوتی ہے مناسب ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا مناسب ہے. جب تک آپ بچی کو پراپر ڈریس پہنائیں، وہ اسی ڈریس کی عادت. صحیح. دیکھیں عجیب سی بات ہے نا، لڑکے کو آپ پورے کپڑے پہنا رہے ہیں، وہاں یہ سوال ہی نہیں کرتے لوگ کہ ہم بچے کو چڈی بنیان میں باہر بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے. لڑکے کے بارے میں یہ لوگ یہ کویشچن نہیں پوچھتے. صحیح. لڑکے کو پراپر ڈریس پہنایا جا رہا ہے. لڑکیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اسکرٹ پہنا سکتے ہیں کہ نہیں پہنا سکتے. وہی کیوں پہنا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے پردے کی ابھی ایج شروع نہیں ہوئی ہے اور ہم کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہے، لیکن آپ ان کو بچپن سے پراپر ڈریس کی عادت ڈالیں گے تو وہ ان کو عادت ہوگی نا. صحیح. تو جب لڑکے کو آپ پورے کپڑے پہناتے ہیں تو اپنی بیٹی کو کیوں پورے کپڑے نہیں پہناتے؟ شریعت بالکل اس چیز کو پسند نہیں کرے گی کہ آپ بچیوں کے ڈریس مختصر رکھیں. صحیح. بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کا. ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو قبول فرمائیے گا. اور آپ کی آمد سے یقیناً بہت سارے قلوب کو اطمینان پہنچا ہوگا. علم اور حکمت کی باتیں ہیں جو آج ہمیں میسر آئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پروردگار کا سایہ، اس کی رحمت کا سایہ آپ پہ ہمیشہ سلامت رہے. ہم آپ سے اس طرح استفادہ کرتے رہیں اور جی ٹی وی الف لام میم بارہا آپ کو مدعو کرے اور آپ اس طرح تشریف لاتے رہیں. خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے شرعی احکامات کا، ملک پاکستان کا. اللہ کی امان.